آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کی زندگی یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے، اگر آپ کبھی ہار نہیں مانتے تو کامیابی ایک دن ضرور آپ کے قدم چومتی ہے۔ یہ ہے کہانی کرنل ہارلین سینڈرز کی، ایک معمولی انسان جس نے دنیا بھر میں KFC کے ذریعے اپنی شناخت بنائی۔ ہارلین سینڈرز 9 ستمبر 1890 کو انڈیانا، امریکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک معمولی کسان تھے، لیکن جب ہارلین صرف 6 سال کے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بچوں کو کھیلنا چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہارلین نے بہت چھوٹی عمر میں ہی ذمہ داری اٹھانا سیکھ لی۔ وہ اپنے والدہ کے ساتھ کام کرتے، اپنے بہن بھائیوں کے دیکھ بھال کرتے اور کچن میں کھانا پکانا بھی سیکھا۔ یہی وہ ابتدائی وقت تھا جب ان کے ہاتھ کے بنے کھانوں میں ایک خاص ذائقہ پیدا ہونے لگا، لیکن اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہی ہاتھ ایک دن KFC کی بنیاد بنے گی۔ ہارلین نے 13 سال کی عمر میں اسکول چھوڑ دیا۔ پہلا کام ایک پمپ پر کیا، پھر ریلوے میں مزدور بنے، حتیٰ کہ فوج میں بھی شامل ہوئے، لیکن کوئی بھی کام زیادہ دیر نہ چلا۔ انہوں نے زندگی میں کئی ناکام کاروبار کیے، انشورنس ایجنٹ بنے، ناکام، میکینک کا کام کیا، ناکام، لیکن ہارلین کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کبھی ہار نہیں مانتے تھے۔ وہ ہر ناکامی سے سیکھتے اور دوبارہ کوشش کرتے۔ 1930 کی دہائی میں انہوں نے کینٹکی میں ایک چھوٹا سا گیس اسٹیشن کھولا۔ وہاں آنے والے مسافروں کو وہ اپنے ہاتھ سے بنا ہوا فرائیڈ چکن کھلاتے۔ لوگوں کو ان کا چکن اتنا پسند آیا کہ وہ صرف کھانے کے لیے وہاں رکنے لگے۔ جلد ہی انہوں نے گیس اسٹیشن کے ساتھ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھولا اور پھر ایک خاص ترکیب ریسیپی تیار کی جس میں 11 مسالوں کا استعمال ہوتا۔ یہی وہ خفیہ فارمولہ تھا جس نے KFC کو دنیا کا منفرد فاسٹ فوڈ بنایا۔ 1940 کے بعد جب ہائی وے کا روٹ بدل گیا تو ہارلین کا ریسٹورنٹ بند ہو گیا۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ عمر تھی 60 سال اور جیب میں صرف $105۔ کسی اور کے لیے یہ عمر ریٹائرمنٹ کی ہوتی، لیکن کرنل سینڈرز کے لیے یہ ایک نئی شروعات تھی۔ انہوں نے ایک بریف کیس میں اپنی چکن کی ترکیب لی اور مختلف ہوٹلوں میں جا کر پیشکش کی۔ میں تمہیں چکن بنانا سکھاتا ہوں، تم مجھے ہر فروخت پر کمیشن دو۔ لوگ ہنستے، انکار کرتے، دروازہ بند کر دیتے، لیکن ہارلین ہر انکار کے بعد اگلا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں 1000 سے زیادہ لوگوں نے انکار کیا، لیکن آخر کار ان کا پہلا فرنچائز معاہدہ ہو گیا۔ 1952 میں KFC کی بنیاد رکھی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا چکن امریکہ بھر میں مشہور ہو گیا۔ ان کا منفرد لباس، سفید کوٹ، بوٹائی اور سفید داڑھی کی پہچان بن گیا۔ KFC صرف چند ہی سالوں میں KFC کے سینکڑوں فرنچائزز کھل چکے تھے۔ 1964 میں جب وہ 74 سال کے تھے انہوں نے KFC کو $2 ملین میں بیچ دیا، لیکن چہرہ اور برانڈ ایمبیسڈر وہ خود ہی رہے۔ لوگ انہیں صرف ایک بزنس مین نہیں بلکہ ایک لیجنڈ ماننے لگے، ایک ایسی ہستی جس نے ثابت کیا کہ محنت، لگن اور حوصلے سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ کرنل سینڈر نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ خیرات، نوجوانوں کی رہنمائی اور معیاری کھانے کی فروغ میں صرف کیا۔ انہوں نے ہمیشہ ایمانداری کو اپنی سب سے بڑی طاقت مانا۔ 1980 میں 90 سال کی عمر میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا نام آج بھی دنیا کے ہر کونے میں موجود KFC کی صورت میں زندہ ہے۔ کرنل سینڈر کی کہانی ہمیں ایک بہت بڑی سچائی سکھاتی ہے۔ کامیابی کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے اندر عزم ہو، مسلسل کوشش ہو، تو آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔
اگر آپ کو کرنل سینڈرز کی یہ متاثر کن کہانی پسند آئی ہو، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو KFC کا کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے۔